ادھر سے اللہ کے نبی دنیا میں آئے، دنیا میں انوارات پھیلنے لگ گئے، دنیا میں روشنیاں پھیلنے لگ گئی۔ اللہ پاک اشارہ یہ کر رہا تھا، اللہ پاک سمجھانا یہ چاہ رہا تھا، او لوگوں ظلمتوں کو مٹانے والا پیغمبر دنیا میں آ گیا، کفر کو مٹانے والا آ گیا ہے، ظلم کو مٹانے والا آ گیا ہے، اندھیروں کو مٹانے والا آ گیا ہے، نور ہدایت آ چکا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ لے کر آئے گا، ایک روشن راستہ لے کر آئے گا، ایک روشن کتاب لے کر آئے گا، روشن طریقہ لے کر آئے گا۔ وہ پیغمبر آ گیا جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ منور ہوگا، 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ آپ کا مسکرانا بھی امت کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حصلت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، تاجدار مدینہ، محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر ہمیں ساری زندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مبارک ہوتی ہیں وہ زبانیں جن پر اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو۔ سارے اذکار میں یہ سب سے بڑا ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ ایک ایک بول اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، ایک ایک بات جو اللہ اور اس کے رسول پر کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک بول کی بڑی قیمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد
اس امت پر اللہ کا احسان عظیم ہے۔ آپ کی وجہ سے اللہ پاک نے ظلمتیں ختم کر دی، آپ کی وجہ سے اللہ نے کفر کا زور ختم کر دیا، آپ کی آمد کی برکت سے اللہ نے انسانوں کو جینے کا طریقہ بتا دیا۔ یہ اب الگ بات ہے کہ ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، یہ ہمارے فکر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، وگرنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے لے کر رات کو دوبارہ بستر پر آنے تک 24 گھنٹے کی ایک ایک سنت اپنی امت کو بتا چکے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں جو کر کے نہ دکھایا ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو کر کے نہ دکھائی ہو، ہر چیز امت کو خود کر کے دکھائی ہے کہ میری امت والوں اس طرح کرنا۔ سونے کا طریقہ لیٹ کر دکھایا کہ یہ طریقہ ہے سونے کا، اٹھنے کا طریقہ دکھایا ہے کہ جب سو کر اٹھو تو یہ طریقہ ہے، جوتیاں پہننے کا طریقہ، کپڑا پہننے کا طریقہ۔ اس سے بڑی بات کہ اس پیغمبر نے اتنی باریکیاں بھی بیان فرما دی کہ ایک مسلمان کو بیت الخلا میں بیٹھنا کیسے ہے وہ بھی بتایا ہے۔ جس پیغمبر نے قضاء حاجت کا طریقہ تک بتایا ہو، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس نے عبادت کا طریقہ کس اہمیت سے سمجھایا ہوگا، کس فکر مندی کے ساتھ سمجھایا ہوگا اپنے صحابہ کو اور امت کو۔ بتایا سب کچھ ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کی سیرت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کے اعمال سے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں ان کی خبر نہیں ہے، اور خبر کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ جاننے کے ذرائع نہیں ہیں، اب تو زیادہ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم جاننا نہیں چاہتے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے کہ میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو آ کر یہ پوچھتے ہوں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہمارے نبی رات کو سوتے کیسے تھے۔ ہمارے اندر یہ فکر ہی نہیں ہے، ہمارے اندر یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ بہت کم، شاید میں نے اپنی زندگی میں تو بہت کم، شاید ہی کوئی، یاد بھی نہیں ہے کہ کوئی آیا تھا کہ نہیں آیا، کیونکہ جو کام بہت دفعہ کیا جائے وہ یاد بھی ہوتا ہے، جو کبھی پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا وہ یاد بھی نہیں ہوتا۔ ہم معلوم بھی نہیں کرتے ہمارے نبی کے طریقے سنتیں کیا ہیں، ہمارے لیے افسوس۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ میں نے پچھلے جمعے یہاں تک بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، ادھر سے نبیوں کا نبی دنیا میں تشریف لایا۔ آمد میں اللہ نے رات کو بھی حصہ دیا، دن کو بھی حصہ دیا، تاکہ رات یہ نہ کہے کہ یہ دن کو مل گیا کہ اللہ کا آخری نبی دن میں آ گیا، دن کو یہ شرف مل گیا۔ رات میں آتا تو دن کہتا رات کو یہ موقع شرف مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حصہ دیا، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، ادھر سے اللہ کے نبی دنیا میں آ رہے ہیں۔ صبح کے وقت جب ولادت ہوئی، اللہ اکبر، سارا جسم صاف ستھرا، اللہ اکبر، ناف پہلے سے الگ، ختنے کی ضرورت نہیں، پہلے سے ہوا پڑا۔ اور حضرت آمنہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں اتنا صاف جسم تھا، ایسا لگتا ہے ابھی غسل کر کے سرما لگا کے تشریف لائے ہیں۔ اس لیے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آقا کو دیکھتا تھا
اسے ایسا لگتا تھا کہ آقا ابھی ابھی سرما لگا کے آئے ہو، حالانکہ آپ نے سرما اس وقت لگایا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے پہلے سے ہی ایسا سرما لگایا کہ جب بھی کوئی چہرے مبارک پر نظر ڈالتا یوں لگتا تھا آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا ہے۔ یہ آپ کا حسن تھا، آپ کا جمال تھا۔ حضرت آمنہ نے اٹھایا کہ اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت عطا کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے اتنا نور سیدہ کے گھر میں پھیلایا، اتنا نور پھیلا۔ اس وقت حجرے میں حضرت ارباز بن ساریہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں ہماری والدائیں اس وقت آقا کی ولادت کے وقت وہاں موجود تھی۔ فرماتی آقا کی ولادت کے وقت اتنا نور نکلا، اتنا نور کمرے کے اندر پھیلا، اتنی روشنی کمرے کے اندر پھیلی۔ فرماتی ہیں ہم نے مکہ میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا تھا۔ آپ کی ولادت سے سارا کمرہ منور ہوا، سارا کمرہ روشن ہوا، اور پھر اتنا روشن ہوا مکہ بھی نظر آنے لگا، مدینہ بھی نظر آنے لگا، اور ملک شام جو مکہ سے 40 دن کے فاصلے پر ہے، دن رات اگر کوئی سفر کرے، اونٹ پر کوئی سفر کرے، 40 راتیں 40 دن اسے ملک شام پہنچنے میں لگیں گے۔ اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت اتنا نور کمرے میں پھیلا، اتنی روشنی کمرے میں پھیلی، دیکھنے والوں نے یہ کہا ہم نے وہاں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا، ان کی تعمیرات کو بھی ہم نے دیکھا۔ ادھر سے اللہ کے نبی دنیا میں آئے، دنیا میں انوارات پھیلنے لگ گئے، دنیا میں روشنیاں پھیلنے لگ گئی۔ اللہ پاک اشارہ یہ کر رہا تھا، اللہ پاک سمجھانا یہ چاہ رہا تھا، او لوگوں ظلمتوں کو مٹانے والا پیغمبر دنیا میں آ گیا، کفر کو مٹانے والا آ گیا ہے، ظلم کو مٹانے والا آ گیا ہے، اندھیروں کو مٹانے والا آ گیا ہے، نور ہدایت آ چکا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ لے کر آئے گا، ایک روشن راستہ لے کر آئے گا، ایک روشن کتاب لے کر آئے گا، روشن طریقہ لے کر آئے گا۔ وہ پیغمبر آ گیا جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ منور ہوگا، 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ آپ کا مسکرانا بھی امت کے لیے باعث رحمت ہوگا، آپ کا چلنا بھی رحمت ہوگا، آپ کا بیٹھنا بھی رحمت ہوگا، آپ کا کلام کرنا بھی رحمت ہوگا، آپ کا بات کرنا بھی رحمت ہوگا۔ اشارہ اللہ پاک ولادت کے وقت ہی کر رہا ہے، او لوگوں میں نے اس پیغمبر کو بھیج دیا جو اپنی نبوت والی پیشانی سے ساری کائنات کو منور کر دے گا۔ ایسا نور دنیا میں پھیلائے گا، مکے والے بھی روشنی حاصل کریں گے، ایسا نور دنیا میں پھیلائے گا، مدینے والے بھی روشنی حاصل کریں گے، بصرہ والے بھی روشنی حاصل کریں گے، شام والے بھی روشنی حاصل کریں گے۔ اس سے بڑھ کے میں کہنے لگا وہ پیغمبر دنیا میں آیا، انسان بھی روشنی حاصل کرے گا، جنات بھی روشنی حاصل کریں گے، ملائکہ بھی روشنی حاصل کریں گے، انسان تو ہے انسان۔ فرمایا وہ پیغمبر آ گیا جس کے آنے سے جانور بھی روشنی حاصل کریں گے، جانوروں کو بھی ایک طریقہ ملے گا، کیونکہ یہ وہ پیغمبر ہے جو صرف انسانوں کا نبی نہیں، اللہ نے سارے جہان کا نبی بنایا ہے۔ سارا گھر منور، سارا گھر روشن، اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے وہ پیغمبر آ رہا ہے جو ساری دنیا کو منور کرے گا۔ حضور آئے تو سر
آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ اللہ پاک اس اجالے سے، اس روشنی سے بتا رہے ہیں کہ میں نے وہ پیغمبر بھیج دیا ہے جس کی آمد کے بعد اللہ ساری کائنات کو منور کر دے گا۔ کیا مطلب؟ ساری دنیا میں آپ کا دین پھیلے گا، ساری دنیا میں آپ کی رحمت پھیلے گی، ساری دنیا میں آپ پر اترنے والا قرآن پھیلے گا، آپ کا طریقہ اللہ سارے جہان میں پھیلائے گا۔ اس لیے آپ کے آنے سے یہ روشنیاں یہ ساری جگہوں پر اللہ نے اس طریقے سے نور کو پھیلایا کہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ کتنا عظیم پیغمبر آ رہا ہے۔ ادھر سے حضرت عبد المطلب آپ کے دادا کو خبر ملی، اللہ اکبر، بچے کی ولادت کے وقت والدہ بھی خوش ہوتی ہے، والد بھی خوش ہوتا ہے، والدہ کے اندر بھی الگ راحت ہوتی ہے، والد کو بھی الگ ہی خوشی ملتی ہے۔ لیکن اللہ کا نظام، دادا کو پوتے کی ولادت پہ ماں باپ سے بھی زیادہ راحت ملتی ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ وہ خوشیاں مناتا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ وہ سکون پاتا ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب اپنے بیٹی کی جدائی کا غم دل میں لیے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ پہلے دنیا سے جا چکے تھے، دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں ایک بڑا بوجھ تھا، ایک بیٹی کی جدائی کا غم بھی تھا۔ اس غم کی وجہ سے کبھی اس کونے میں بیٹھتے، کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے، کبھی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رویا کرتے، کبھی طواف کعبہ کرتے ہوئے رویا کرتے تھے۔ جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا بوڑھے باپ کے لیے آسان کوئی نہیں، یہ صدمہ برداشت کرنا آسان کوئی نہیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کا غم لیے ہوئے چلتے پھرتے رہے، برداشت کرتے رہے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہے، اے میرے پروردگار، میرے بیٹے کے گھر بیٹے کی نعمت عطا فرما، عبداللہ کے نام کو زندہ فرما، عبداللہ کے نسب کو زندہ فرما۔ میرا بیٹا تو جوانی میں رخصت ہو گیا، اے رب کریم میرا بیٹا تو جوانی میں آپ کے پاس آ گیا، مجھے پوتے کی نعمت عطا فرما۔ ولادت کے وقت حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے، آنے والے نے خبر دی، آنے والے نے بتایا، فرمایا او بیت اللہ کے متولی، او بیت اللہ کی خدمت کرنے والے، او بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے، اللہ نے تیری دعاؤں کو سن لیا، اللہ نے عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا کر دیا۔ آپ کے گھر پوتا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسا وہ منظر ہوگا ہم تو محسوس ہی کر سکتے ہیں، کیسا وہ سما ہوگا جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اور دادا کو خبر ملی کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ حضرت آمنہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پوتے کی خبر سنی، اللہ کا شکر ادا کیا، اے میرے پروردگار آپ کا شکر ہے، آپ نے بیٹے کی نعمت عطا فرما دی، آمنہ کی جھولی کو آپ نے بھر دیا، عبداللہ کے گھر کو آپ نے منور کر دیا، عبداللہ کے گھر میں رونق عطا فرما دی۔ دوڑے دوڑے پوتے کو دیکھنے کے لیے آئے، کتنے بیتاب ہوں گے، کتنی خوشی میں قدموں کو اٹھایا ہوگا، کتنی تیزی سے کمرے کی طرف دوڑے ہوں گے۔ کمرے میں تشریف لائے، داخل ہوتے سار فرمایا بیٹی آمنہ مبارک ہو، اللہ نے بیٹے کی نعمت تجھے عطا کر دی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا،
اللہ اکبر فرمانے لگے ابا جان اللہ پاک نے بیٹا بھی عطا فرمایا، اب ذرا گود میں اٹھا کر تو دیکھئے، زیارت کر کے تو دیکھئے، پتہ چلے گا کتنا حسین بیٹا اللہ نے دیا، کتنی روشنی والا بیٹا اللہ نے دیا، کتنے منور چہرے والا بیٹا اللہ نے دیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، نبیوں کے نبی کو اٹھایا، امام الانبیاء کو اٹھایا، تاجدار مدینہ کو اٹھایا، رحمت دو عالم کو اٹھایا، یہ اپنی گود میں اٹھایا ہوا حضرت آمنہ فرمانے لگی ابا جان کتنا پیارا بچہ ہے، آج تک میری نظروں نے اتنا پیارا بچہ کبھی نہیں دیکھا، آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس جیسی پیشانی والا نہیں دیکھا، اس جیسے ہاتھ والا نہیں دیکھا، اس جیسے پاؤں والا میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ حیران ہے، اپنے سسر حضرت عبد المطلب کے سامنے تعریف کر رہی ہیں، ابا جان میرے بیٹے کو دیکھیے کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ کی والدہ اور جتنی خواتین وہاں موجود تھی، ہر ایک نے یہ کہا او آمنہ اس سے زیادہ حسین بچہ آج تک ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا، ہماری نظروں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب جنہوں نے گود میں میرے آقا کو اٹھائے ہوا اپنی گود میں لیے ہوئے تھا، فرمانے لگے او آمنہ تو اتنا حسین بچہ کہاں دیکھے گی، زیادہ سے زیادہ تو نے مکے کے بچوں کو دیکھا ہوگا، مدینے والوں کو دیکھا ہوگا، آس پاس والوں کو دیکھا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے میں نے مکے والوں کو بھی دیکھا، مدینے والوں کو بھی دیکھا، بصرہ والوں کو بھی دیکھا، شام والوں کو بھی دیکھا، کئی ملکوں کا میں نے سفر کیا، کئی شہروں کا میں نے سفر کیا، بڑے بڑے حسین بچے میں نے دیکھے، بڑے بڑے جمیل لوگوں کو میں نے دیکھا۔ فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم آج تک اتنا حسین بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اب یہ مکالم بھرو کیسے ہو سکتا ہے جو میرے نبی کو دیکھے سبحان اللہ، اور جو میرے آقا کو دیکھے تو وہ تو مجبور ہے کہنے پہ، کیسا چہرہ، ایسا منور اور اتنی روشنی والا چہرہ ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حضرت آمنہ بھی فرما رہی ہیں، دوسری عورتیں بھی فرما رہی ہیں، حضرت عبد المطلب بھی فرما رہا ہے کہ اس جیسا حسین بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب ساری کائنات تو منور ہے، آقا آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا جبرائیل دیکھنا میرے محبوب کی تعریف یہ دنیا والے کر رہے ہیں، جنہوں نے کیا دیکھا ہے، تھوڑا سا حصہ میری زمین کا دیکھا ہے، جبرائیل تو نے تو میری ساری کائنات کو دیکھا ہے، ذرا تو بھی میرے محبوب کو دیکھ کر بتا کہ تو نے بھی دیکھا ہے کہ نہیں ایسا۔ اللہ اکبر کہنے والوں نے لکھنے والوں نے لکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے او آمنہ اس جیسا حسین بچہ تو کہاں دیکھے گی، او عبد المطلب اس جیسا حسین بچہ تم کہاں دیکھو گے، تم نے چند شہروں کو دیکھا، تم نے چند ملکوں کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے میں نے صرف عام امت کو نہیں دیکھا، عام لوگوں کو نہیں دیکھا، میں نے تو انبیاء کو بھی دیکھا ہے، انبیاء کے پاس وحی لے کر آتا رہا، انبیاء کے پاس پیغام لاتا رہا۔ فرمانے لگے او دنیا والو میں نے تو یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا، حسن یوسف کو بھی میں نے دیکھا تھا، حسن کا وہ بادشاہ جسے آدھی دنیا کا حسن ملا، میں نے اس کی بھی زیارت کی، میں نے اس کے چہرے کو بھی دیکھا۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے فرمایا او دنیا والو آج تک اتنا حسین پیغمبر میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تم تو دنیا والوں کی بات کر رہے ہو، اس جیسا حسین پیغمبر میں نے کبھی نہیں دیکھا،
اس جیسا حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا۔ دوسری عورتوں نے کہا ان جیسا حسین ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب نے بھی فرمایا ان جیسا حسین بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سارے انبیاء کے پاس آنے والے، سارے رسولوں کے پاس آنے والے، وہ بھی کہہ رہے ہیں اس جیسا حسین بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ گویا یوں لگتا ہے پروردگار نے فرمایا ہوگا حسین جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بلا رب قلم توڑ دیتا۔ یہ رب کا جواب ہے۔ تم کہاں دیکھو گے؟ میں نے اس جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے اس جیسا پیغمبر بھیجا ہی نہیں، اور تمہیں پتہ نہیں ہے ساری کائنات کا میں رب ہوں، یہ ساری کائنات کا مصطفیٰ ہے۔ ساری کائنات کا میں خالق ہوں، یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے۔ ساری کائنات پر میری خدائی ہے اور ساری کائنات پر میرے محبوب کی مصطفیٰ ہے۔ جب مجھ ایسا کوئی نہیں تو میرے مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے سب کچھ اس پیغمبر پر ختم کر دیا ہے۔ نہ اس جیسی پیشانی کسی کی، نہ اس جیسا رخ کسی کا، اور میں اس سے بڑھ کر کہنے لگا ہوں نہ اس جیسی نبوت کسی کی، نہ اس جیسی رسالت کسی کی، نہ اس جیسی کتاب کسی کے پاس، اس سے بڑھ کر نہ اس جیسے صحابہ کسی پیغمبر کے پاس ہے۔ اس پیغمبر کے صحابہ کی تو الگ ہی شان ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے وہ سب سے الگ ہی عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ